آج ہم تفسیر سفیانہ پڑھتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھروں سے ویسے بھی بہت بڑا پیار رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی یہی ہے کہ مومن مسجد پاک میں ایسے بیٹھتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ اس لیے مسجد پاک میں عبادت وہی بندہ دل سے کرتا ہے جو سچا پکا مومن ہوتا ہے۔ بہت بڑے سکون کی جگہ ہوتی ہے مسجد پاک، اس کا دھیان بھی بڑی توجہ سے رکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، مسلمانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں۔ بڑا مبارک وہ شخص ہے جو ان مسجدوں کو اس کے ذکر سے آباد رکھے۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء کی کیا ہی بات ہے جناب، صوفیاء کی کیا ہی بات ہے جناب۔ حقیقت بھی ایسے ہی ہے، حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صرف ایک چیز کو ایسا بنایا جس کو اپنی تجلی گاہ بنایا، وہ انسان کا کیا ہے؟ دل۔ القلب مومن عرش اللہ، جو مومن کا قلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ عرش ہے۔ یہ تو حدیث بخاری مسلم سیاستہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نہ زمینوں میں سماتے ہیں نہ ہی آسمانوں میں، لیکن ایک ٹوٹے ہوئے مومن کے دل میں سماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے دلوں کو اس ذات پاک کے لیے نہیں صاف رکھا نا جناب۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا انعام۔ یہ نہیں وہ فرماتا کہ میں امیر کے دل میں رہوں گا یا خوبصورت شکل والے انسان کے دل میں رہوں گا، نہیں نہیں نہیں۔ اچھا، اور بڑا ظالم وہ ہے جو ان میں دنیاوی وسوسے پیدا کر کے ہی رہیں، ذکر اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی کر دے۔ بزرگ فرماتے ہونا تو وہی ہے جو منظور خدا ہے۔ میں بندہ خواہ مخواہ اپنے دل میں وسوسے، کاروبار کے، لین دین کے، بچوں کے، بیوی کے، دشمنوں کے، شریکوں کے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ کل کے پرسوں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر دراز رکھے۔ ہم آپ کو تب بھی عرض کرتے رہے جب مولانا خادم حسین رضوی صاحب دیکھیں علماء کا آپس میں اختلاف، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے، مجھے یاد نہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے یا ابو داؤد شریف کی، یعنی سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ علماء کا آپس میں اختلاف وہ باعث رحمت ہے، علماء کا آپس میں اختلاف وہ اس امت کے لیے کیا ہے؟ باعث رحمت ہے۔ یہ والا اختلاف نہ عقیدے والا، نہ عقیدے والا ذہن میں رکھا کرے، ہمیشہ ذہن میں رکھا کرے۔ عقیدہ ایک ہی ہے پوری کائنات میں، حنبلی ہیں یا شافعی ہیں، حنفی ہیں یا مالکی ہیں، عقیدہ ایک ہی ہے سب کو۔ یعنی اختلافی مسائل میں، اختلافی مسائل میں کسی نے مسواک کرنا واجب کہا تو کسی نے اس کو سنت کہا، کسی نے اس کو مستحب کہا، یہ اختلافی مسائل۔ عقائد میں سب ایک ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھا کرے، ہمیشہ ذہن میں رکھا کرے، ہمیشہ ذہن۔ شیعوں کے علاوہ پوری کائنات میں صدیاں گزر گئی ہیں، پوری کائنات میں صدیاں گزر گئی ہیں۔ اب دیکھیں 1400 کم از کم 42-43 سال ہونے والے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ازواج پاک کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو بہت بڑا قابل بنا دے، پی ایچ ڈی کر جائیں، ڈاکٹریٹ کر جائیں۔ ان ایک فرقے کے علاوہ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی میں جن کی اکثریت ہزاروں، لاکھوں، اربوں کی تعداد میں گزر چکی ہے، آپ کا عقیدہ ایک نظر ہے۔ یہ اور بات ہے کوئی آمین بالجہر کہتے ہیں، کوئی رفع یدین کرتا ہے،
عقیدہ ان کا ایک ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں صرف اس لیے تقسیم ہو گئے ہیں کہ یہ والے جو اہل حدیث ہیں ان کے عقیدے خراب ہیں، تقلید امام نہیں کرتے ہیں، اس لیے پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ جو سعودیہ میں یا دیگر ممالک میں جو ایسے تکلیف رفع یدین کرتے ہیں ان کے عقیدے بھی نہیں، مصر ہے، لبنان ہے، ترکی ہے، ٹھیک ہے نا جناب، اور شام ہے، دمشق ہے، جتنے بھی ہیں ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور مختلف قسم کی تمناؤں سے ان کے ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس کو؟ دل کو، یہ تمنا، یہ تمنا، یہ تمنا۔ لہذا نفس اور شیطان بڑے ظالم ہیں کہ یہ تجلی گاہ رحمان یعنی قلوب انسان کو اس مسجد کے نمازیوں یعنی رب تعالیٰ کے ذکر و فکر وغیرہ کو وہاں سے روکتے ہیں۔ کون روکتے ہیں؟ نفس اور شیطان انسان کے اس دل تجلی گاہ رحمان کو ذکر و فکر سے روکتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے جناب وہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ ہے، نفس امارہ ہے۔ نفس سے پھر بعد میں شیطان آتا ہے۔ پہلا ہمارا سب سے بڑا دشمن نفس امارہ ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ، ان النفس لامارۃ، یہ نفس۔ تو اس لیے میں نے آپ کو چند دن پہلے عرض کی تھی نا، جنگ تبوک تھی غالباً، جو میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے، تشریف فرما تھے مدینہ طیبہ میں، آپ نے فرمایا صحابہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اپنی جان سے جہاد کرنا جناب یہ تمام جہادوں سے بہت بڑا جہاد، مگر یاد رہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب رب تعالیٰ ان دلوں پر کسی شیخ کی برکت سے تجلی ڈالے گا۔ ہم تو پیروں فقیروں والے ہیں جناب، اعمال بھی اسی کے مضبوط رہتے ہیں جن کا شیخ کامل ہے، ذہن میں رکھا کریں۔ عقیدہ بھی اسی کا مکمل رہتا ہے جس کا پیر کامل ہے۔ جو کسی پیر کا مرید نہیں ہے تو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ ہمارے پاس جٹ کی خوبصورت باتیں دوست، سب سے پہلا یہ ہے کہ بندہ اپنے شیخ کامل کو تلاش کرے۔ سر حدیث مبارکہ میں آتا ہے الرفیق ثم الطریق، پہلے مرشد پکڑ پھر راستے پر چل۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا شیطان پیر ہے۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں بس میرا مرشد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ذات پاک سب سے بڑھ کر مرشد عظیم نہیں ہے، سب سے بڑھ کر مرشد عظیم نہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے پیر مہر علی شاہ صاحب تو پھر اربا معاذ اللہ وہ پھر جہل تھے نا کہ شمس الدین سیال کے جا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا۔ پیر پٹھان صاحب پھر اس کا مطلب ہے جو مادرزاد ولی تھے، مادرزاد جن کو ابھی پیدائش سے پہلے ماں کے اللہ تعالیٰ کے فقیر مجذوب پیشین گویا کر گئے تھے، گھوڑی پر چلتے چلتے اتر جاتے تھے۔ اس کا مطلب وہ پھر معاذ اللہ جہل تھے جو ہمارے کھرل پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ جا کر دیا، فیوز و برکات جا کے سمیٹ۔ خواجہ فخر الدین جہاں دہلوی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنے مرشد الفرمان نے فرمایا جو جنوبی پنجاب میں اس وقت ہندوستان ایک تھا نا جناب، وہاں ایک شہباز ہاتھ میں آئے، شہباز اتنے عرصے تک اچ شریف کیا، ملتان شریف کیا، پاکپتن شریف کیا گھومتے رہے ہمارے کھرل پیر صاحب کو پانے کے لیے۔ پھر کھرل پیر صاحب کے بارے میں ایسا آتا ہے آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شہباز آئے گا، خواجہ شاہ سلیمان توسوی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ 400 تو آپ کے پوتے کے خلفاء ہم نے پڑھے ہیں، 400 خلفاء۔ تو ہم اگر ایک بندے کو نمازی بنا دے تو ہم پھونکتے سماپتے نہیں جناب۔ 400 خلفاء جناب جو آگے سجاد نشین گدیاں جن کی آگے آباد۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیری مریدی کو معمولی بات نہیں کہ نہ ہی کوئی یہ ہٹ دھرمی میں لایا کرے کہ پیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر مانتے ہیں لیکن بات میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی نہیں مانتے۔ یہ پیری مریدی کا ہمارا دعویٰ پکا ہے۔ پیر ہمارے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، کہنا ایک بھی نہیں مانتے۔
بار کے بڑی بڑی اس میں دلیلیں ہیں. بابا فرید پاک جو اپنے مرشد کریم کی کتنے 18 سال خدمت کی. ہمیں تو اتنے پڑھنے میں آیا ہے آپ اپنے مرشد کریم کو پتہ نہیں اتنے عرصے میں کبھی بھی ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کروایا تھا، کبھی بھی. ایک دن اتفاق ایسا ہوا، ٹھنڈی رات ہے، فرید تہجد کے لیے پانی. جی حضور. تو اس دن اتفاق یہ ہوا کہ ماچس نہیں ہوئی، آگ نہیں ہوئی. آپ دوڑے ایک ہمسائے کے گھر میں دیکھا دیا جل رہا ہے، دکل باب کیا. ہاں کون؟ فرید. کیا آگ چاہیے؟ ماں نے کہا فرید آگ ایسے نہیں ملے گی. اس عورت بڑھیا نے کہا فرید آگ ایسے نہیں ملے گی. جی اماں کیا حکم ہے، کیا طلب کرتے ہو؟ آنکھ کا آنا چاہیے. اللہ اکبر. آنکھ کا آنا چاہیے. اماں جلدی کر، تو نکالتے میں نکال کر دوں، تو نکالتی ہے میں نکال کر دوں. مجھے چترا یاد نہیں کہ اس عورت نے نکالا، جب نے فٹافٹ نکال کے پٹی باندھی. مجھے آگ دے، ایک آنکھ کی بجائے ساری لے لے، مجھے آگ دے. میرے مرشد کریم بیٹھے ہیں، آپ کی تہجد قضا نہ ہو جائے. آنکھ نکالی جناب، فٹافٹ پٹی باندھی. چیخے نہیں، روئے نہیں، پیٹے نہیں، پٹی باندھی. جا کے بعد پانی گرم کر کے دے. شیخ خواجہ قطب الدین بختار وشیکا کی رحمت اللہ تعالی آپ کے مرشد کریم ہوا دن کے حضرت سلطان شمس الدین التمش بادشاہ دہلی آپ کے مرید تھے. وضو کروا رہے ہیں، مرشد کریم وضو کر رہے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں فرید آپ کو کیا ہوا؟ ہمارے جیسے ہوتے تو پھر جاتے وضو کرواتے، پہلے تو لیٹ ہو جاتے، روتے پیٹتے، شکوے شکایت. جناب ٹائم پر پانی پہنچا، وضو اسی روٹین میں. اور مرشد کریم خود پوچھ رہے ہیں فرید کیا ہوا؟ بتاتے نہیں. حضور آنکھ آئیے. آنکھ یہ جو ہمارے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آنکھ آئی ہوئی ہے. فرید کیا ہوا؟ حضور آنکھ آئی ہے. پھر پوچھتے ہیں فرید کیا ہوا؟ حضور آنکھ آئی ہے. جب 3 دفعہ پوچھ چکے تو پھر مرشد کریم نے فرمایا فرید آنکھ آئی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ سوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرید آنکھ آئیے کہ پہلے سے بھی زیادہ سوئی ہے. بس مرشد کریم کا فرمانا تھا. اب بھی جو آپ کی اصلی آل مبارک ہے نا، کبھی جا کے غور سے دیکھیں. ایک آنکھ تو عام انسانوں کی طرح آنکھ ہے، ایک میں تھوڑا سا نمایاں پوزیشن یعنی بڑی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں 19ویں کفا. کبھی غور سے آپ کی اولاد پاک کے جو دیوان صاحبان ہیں نا ان کو دیکھیے. شیخ جناب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے رحمۃ اللہ تعالی، اس لیے آپ کا لقب ہے زہد الانبیاء. زہد الانبیاء یعنی آپ نے وہ عبادت اور ریاضت اور زہد کیا جلے ریاضتیں کہ انبیاء علیہ السلام جیسی آپ نے ریاضت کی ہے. عبادت اور ریاضت بڑی بات لمبی چلی جائے گی. چلہ ماقوس کے بارے میں پھر کبھی بتائیں گے. جناب چلہ ماقوس الٹا لٹے کے کنویں کسی شیخ کی برکت سے تجلی ڈالے گا تو ان چیزوں کا وہاں داخلہ بھی مشکل ہو جائے گا. جب شیخ کی نگاہ پڑے گی نا یہاں تو پھر ساری عورتوں کی خواہشیں، دنیا کی خواہشیں، ہر چیز کی خواہشیں فنش پناہ ہو جائیں گی. پھر شیخ ہی شیخ بات کر رہے تھے علامہ طاہر القادری صاحب کی بات کہیں پھر اور چلی گئی. کیا ہی خوبصورت بیان ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی، اب پھر عرض کر رہے ہیں. یہ ہماری امانتیں آگے بھی مہربانی کر کے پہنچایا کریں. جب مولانا خادم حسین رضوی صاحب زندہ ہوتے ہم دوستوں کو کہتے تھے دوستوں سادوں کا گالیاں ایک سائڈ پر، تھوڑا سا بیان سنیں صحیح. گالیاں ہم بھی تو عام پبلک بھی تو ایک دوسرے کو، دوستوں کو، بچوں کو، تو جو بندہ صرف اور صرف دین کی خاطر اپنی زبان چلاتا تھا. بات تو وہی جو ہم نے پرسوں آپ کو عرض کی ہے. ہمارے بارے میں بھی اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا جلالی ذہن ہے تو میں نے جو یہ اب جواب دینا، کبھی وہ ثابت کرے کہ اپنی ذات کے بارے میں استاد صاحب کا یہی رویہ، صاحب علیہ رضوان کا بھی یہی رویہ. اپنی ذات کے بارے میں کبھی آپ کو اس طرح کے ہستیوں کی انتقامی ذہن نہیں ملے. پوری زندگی چھان لیں تو آپ نا کوشش کیا کریں علامہ طاہر القادری صاحب کے بیانات ضرور سنو کریں. آپ کو ایسی ایسی تعلیمات سے آگاہ اور ایسے ایسے نکات سے آگاہ کریں گے کہ زندگی میں شاید آپ نے وہ نکات پہلے دفعہ سنے ہوئے.
ضروری نہیں کہ گھنٹے گھنٹے سنیں، بندہ 5 منٹ کا لیکچر سن لیتے ہیں، 10 منٹ کا سن لیتے ہیں، 24 گھنٹے تو بندہ اپنی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں۔ علم سننے سے جناب ہماری ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے، بندہ جو ڈگمگا چکا ہوتا ہے، بندے کے اندر کو شک شکوب آ چکے ہوتے ہیں، ڈاؤٹ آ چکے ہوتے ہیں، یہی علماء تو ہے نا یہ جو انسانوں کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، یہی اولیاء تو ہوتے ہیں جو انسانوں کی ایمان کی حفاظت، اور ہمارے ایمان کی حفاظت کون کرتا؟ قرآن پاک تو ہر بندہ نہیں پڑھتا، علماء سے جا کر سنتے نا، بابا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کہو گے تو غساق بن جاؤ گے، یہ کہو گے تو مومن رہو گے، یہ علماء ہی بتاتے ہیں نا، دیواریں تو نہیں بتاتی۔ پھر علماء حق ہو جس طرح گزرے ہیں، کیا ہی تعلیمات ہے۔ بابا فرید نے تو کبھی بزرگ اپنے کبھی نہیں کہا تھا کہ اس کو مانو اس کو نہ مانو، انہوں نے تو یہی اپنا عقیدہ ظاہر کیا تھا نا، بندہ پروردگار امت احمد نبی چہار یار دوست دار۔ حضرت خواجہ خواجگان نے تو یہی عقیدہ پیش کیا، حضرت بابا اپنا حضور غوث پاک نے تو یہی عقیدہ پیش کیا، حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی سے بھی انہوں نے تو یہی عقیدہ پیش کیا۔ یعنی جتنی ہی کائنات میں بزرگان دین ہیں، آپ ایران جائیں، عراق جائیں، شام جائیں، تو ترک جائیں، دمشق جائیں، پاکستان جائیں، ہندوستان، دنیا کے کسی کونے میں، خواب بزرگ نقش بندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، نظامی ہے، صابری ہے، اویسی ہے، قشیری ہے، جنیدی ہے، فاضلی ہے، شرازی ہے، خواب و حنفی ہے، حنبلی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، ایک بزرگ ان پاک ہستیوں میں سے اربوں کی تعداد میں گزرے ہیں جناب اس دور میں۔ یہ کوئی آج کل کا زمانہ تو نہیں نا، 1500 کو تو دیکھیں نا، کسی ایک ولی بزرگ کا عقیدہ اگر آپ کو ایسا عقیدہ نظر ہے جس میں اگلے مرید طالب صالح کو اس نے ڈگمگا دیا ہو، آپ مجھے کسی ایک بزرگ کا دکھا دیں۔ شیعہ سنی کی تو چلو تخصیص آئی ہے نا، شیعوں والا عقیدہ کسی بزرگ کے بارے میں آپ بتائیں، پر کے بھی یہ بہت بڑی خوبصورت باتیں آ جاتی ہیں، انہی مسئلوں میں سے مسئلے آپ کے لیے آ جاتے ہیں، دھیان رکھا کریں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابیوں کے نقطے ہوتے ہیں کہ وہاں نہ جائیں گے مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور مغضوبیت ہے، اور آخرت میں حق سے محجوبیت رہنے کا بہت بڑا عذاب ہے۔ کون بلا جو دنیا دار ہے؟ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی سے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں تو وطن میں ضروری ہیں اور 3 چیزیں سفر میں لازم ہیں۔ وطن میں بھلا تو کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک، آبادی مسجد پاک اور مسلمانوں سے محبت ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ حضرت مولا مشکل کشا کی ذات پاک کا فرمان مبارک۔ بلکہ آج جو ہے نا، آج مولود کعبہ شریف ہے، حضرت مولا کائنات کے کعبہ شریف۔ بارکف دوست، اس میں بھی بہت بڑی معاملات ہیں، بس یہ تو الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، حضرت مولا کائنات کی جو محبت ہے وہ ہماری کیا ہے؟ ایمان کی شرط۔ ایمان کی کیا ہے؟ شرط ہے، ایمان کی شرط ہے۔ آپ کی محبت تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو سادات آل رسول کی بھی رئی برابر بھی انسلٹ سمجھنا اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں، آپ کی شان تو پھر بھی سبحان اللہ۔ باقی اختلافی مسائل پر میں آپ کو بارہا عرض کروں گا، کبھی نہ جائیے، کبھی نہ جائیے۔ وہ اختلافی مسائل سے مراد یہ ہے کیونکہ آپ تو اسے علماء سے سنتے ہیں نا، ہم تو ہر طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ گو کہ آپ کا خانہ کعبہ شریف میں یہ بھی موقف ہے کہ اپنا ولادت پاک نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ولادت پاک آپ کے وہاں ہے یا نہیں ہے۔ خدا کے شعر ہیں، خدا کے شعر ہیں، پنجتن پاک میں داخل ہیں، نبی کے ویر ہیں، حق کے چوتھے امام ہیں، حسنین کے بابا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا راز خاص ہیں، یہ اور تھوڑی آپ کے کمالات ہیں۔ کوئی بندہ معاذ اللہ یہ نہ ہی مانے مولود خانہ کعبہ شریف کی ولادت والا، تو یہ جو آپ کے فضائل ہیں یہ تھوڑے ہیں۔ سنی کو ماننے کے لیے تو آپ کی ایک بھی مطلب کافی ہے جناب، نبی پاک کا صحابی ہونا کوئی معمولی بات ہے، بزرگوں کا فیصلہ ہے، بزرگوں کا بلکہ امت کا، کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اولیاء اللہ جو ہیں نا یہ مل جائیں صحابی رسول کے گھوڑے مبارک کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی
نہیں، یہ امت کا فیصلہ ہے نا. یہ آج کل کی امت نا، تو آپ کی شان پاک کے بارے میں خدا کے لیے ایسے ایسے فتنے شروع ہو چکے ہیں، تو اب میری سوچ بھی نہیں ہے. امت کو ایسے ایسے فتنوں میں پھسلایا جا رہا ہے. وہ بندے سارے تو تفسیریں نہیں پڑھ کے بیٹھے ہوتے، سارے تو سیاست کی 6 کتابیں نہیں پڑھ کے بیٹھے جناب، سارے تو نبی پاک کی حیات طیبہ کو نہیں پڑھ کے بیٹھنا. ایسی ایسی حدیثیں اگلے کو ٹچ کرتے ہیں، انہوں نے ادھر دیکھا ہوا ہوتا ہے نہ ادھر دیکھا ہوا ہوتا ہے. وہ بندہ نہیں، ہمارا وہی عقیدہ رکھا کریں جو جو خالقان دے کر گئے، جو حضور غوث پاک دے کر گئے، جو حضرت بابا فرید الدین دے کر گئے، جو حضرت مولا کائنات خود دے کر گئے ہیں. آپ کی ذات پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت مولا کائنات ہم سب کے لیے آپ ایمان ہے، ایمان کی شرط نہیں بلکہ ایمان ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس لغویات میں نہ جایا کریں. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھے، پیارے علی تیری مثال عیسائیوں جیسی مثال ہے. عیسائی آپ کی محبت میں ایک جنہوں نے غلو کیا تھا، آپ کو خدا کا بیٹا کہا، وہ بھی برباد ہوئے. تو جنہوں نے آپ کی محبت میں بغض میں آ کر آپ پر محبت الزام لگے، وہ بھی برباد. عیسائیوں کے 3 تولے بنے نا، ایک اوپر لے گئے، ایک بالکل نیچے لے گئے، ایک درمیان میں رہا. تو آپ درمیان والے رہا کریں. میں تو آپ کو بہت خوبصورت باتیں بتا جاتا ہوں. دیکھو میری تحقیق کوئی مانے نہ مانے، یہ میں آپ کو کوئی تھوڑی معمولی باتیں نہیں بتا کے جا رہا. حضرت امام اعظم ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، حضرت امام مالک ہم سے زیادہ جاننے والے تھے. اماموں کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، اسلاف کو دیکھیں، کیا ہم ان سے سب سے بڑے زیادہ حقدار آ گئے ہیں جو ان سے زیادہ علم والے آ گئے ہیں؟ انہوں نے یہ سبق پڑھا سکھا کے گئے، خود نبی پاک کے صحابہ یہ بتا سکھا کے گئے. ہم آج کل کے 1400 سال بعد نہ جناب ایسا نہ دعا مانگے خدا بندے قدوس صحبت اچھی عطا فرمائے، صحبت اچھی عطا فرمائے جناب، صحبت اچھی عطا فرمائے. ہر بندہ اپنی دفاع جان کا کرتا ہے، ایمان کا کوئی نہیں کرتا. ایمان بچانا بہت بڑا کمال ہے. مارکیٹ میں تو آپ کو بدرا گوہر شہی کہیں سے آ گیا، کہیں پرویزی آ گئے، کہیں احراری آ گئے، کہیں مرزائی آ گئے، کہیں وہ جو آج کل مرزا جیل میں نکلا ہوا ہے وہ آ گئے. ٹپے ٹپے پہ تو امت کے لیے فتنے پڑے، ٹپے ٹپے پر. تو دوست آپ کب مضبوط رہیں گے؟ جب کبھی صاحب با عمل عالم جو پکا پیور یہ عقیدہ رکھنے والا ہو. وہی بات نبی پاک کے صحابہ حق، آپ کے آل بیت حق، پنجتن پاک حق، ازواج مطہرات پاک حق، اپنا شہداء کربلا حق، عشرہ مبشرہ حق، خلفائے راشدین حق. یہ والا جس کا عقیدہ ہے نا، سمجھ لو ہوا ہماری بات بن گئی. تو میں تو آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں، کوئی کسی کو نہیں مانتا، کوئی کسی کو نہیں. آپ ہم کس طرح پوری دنیا میں اہل سنت کتنے خوش نصیب ہیں، سب کو ایسے مانتے ہیں جس طرح قرآن پاک کے سپاروں کو مانتے ہیں. جس کی جہاں شان ہے وہاں تک ہم جاتے ہیں، نہ کسی کو اوپر نہ کسی کو. اچھا جناب، آخری بات یہ ہے کہ سفر میں خروج فراخی میں اخلاق، یعنی سفر میں اور رزق کے لیے کھانے پینے کی اخلاق کی درستگی اور ساتھیوں سے جائز خوش طبی کرے. مسجدیں وطن ارواح ہے، روح کی وطن ہے، اور وہ بہت بڑا ظالم ہے جو روحانی وطن کو برباد کرے. طاقت روح کو ہے، جسم کو نہیں. ہم تو جسم کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ جسم ہمارا ٹائٹ فیٹ رہے، روح کے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ روح بھی کچھ، روح کا بھی تعلق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بس اپنی رحمت کے صدقے سے، اپنی رحمت کے صدقے سے، اپنی رحمت کے صدقے سے سچا پکا مومن موحد متقی پرہیزگار انسان، عاشق رسول، صوفی باصفائی انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل ذکر اللہ